ہم لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں۔ سارے کھیل روحوں کے ہیں، مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ اور عام انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد کو بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ کمزوری سہی، لیکن باہوں کا حصار اسے بھی راحت بخشتا ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جن سے نہیں، انسان کے جذبوں سے ہے، اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹے ہوئے مرد کو ایک عورت بھی سمیٹ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ آدمی کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دیں، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ خوف کس بات کا ہے؟ دولت کم ہونے کا خوف ہے، شہرت رتبہ جانے کا ڈر، ہر وقت آگے بڑھنے اور جیت جانے کی چاہ، دوڑ اور نتیجہ تھکا دینے والی زندگی۔ اگر اس سے آدھی محبت رب کو پا لینے میں کر لیں تو خدا کی قسم سارے ڈر خوف دور وہ اپنی رحمت میں بدل دے اور سکون ہی سکون ہو۔ جب کچھ بدلتے چہروں اور رویوں کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو روحیں بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں۔ ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے کسی کو باتیں سنا دیا کریں اور کسی کی سن لیا کریں۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ انسانی محبت کی وہ تصویر جو ہم اپنے ذہنوں میں تخلیق کرتے ہیں، جو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ زندگی کے صحرا میں صرف ایک وہم ہے۔ سنا سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد کیسے محسوس ہوگا؟ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ سادگی اس لاوارث قبر کی طرح ہے جس پر ترس کھا کر سب فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کسی کے دست شفقت سے قبر پر پھول کی ایک پتی کی موجودگی سے محروم رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کے نام پر دے دیتے ہیں۔ جو ہنستے ہیں انہیں ہنسنے دیں، کیونکہ اگر وہ رو پڑیں تو اس بات پر روئیں گے کہ جن پر آج تک وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں۔
کبھی کبھی آپ کی پیٹھ پر بوجھ ہی آپ کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحات میں کہے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جدائی کے معنی اس سے پوچھو جس کا ساتھی آدھے راستے میں چھوڑ جائے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جنہیں منزلوں کی پرواہ ہوتی ہے وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو بے سکون کرنے والے لوگ سکون میں رہنے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں وہ سکون میں نہیں رہ سکتے۔